السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کے سورہ جمعہ کی وہ مشہور آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت کی جانب سے جمعے کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے کہ جب جمعے کی اذان سنائی دے تو اس کے بعد اب سارے کام بند، کاروبار زندگی سب ختم، تجارت بھی ختم، اور دیگر جو مختلف کام ہو سکتے ہیں وہ سب پہلے سے کر کے اپنے آپ کو تیار رکھو. جیسے ہی اذان ہو جائے تو اب فسعوا الی ذکر اللہ، بس ایک ہی کام ہے کہ اب ہمیں دوڑنا ہے مسجد کی طرف، مسجد پہنچنا ہے جلد سے جلد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، وہ مبارک ترین دن، وہ مبارک ترین یوم، وہ مبارک ترین دن جو سورج طلوع ہوتا ہے اس میں سب سے مبارک دن کون سا دن ہے؟ فرمایا کہ وہ جمعے کا دن ہے. تو ایک طرف تو جمعہ ہی مبارک دن، پھر رمضان کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی ہم ماہ مبارک کو اب الوداع کہہ رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں. یہ مبارک دن خوشی اور غم کے مجموعے کا نام ہے جمعۃ الوداع. ایک طرف خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک میں ہمیں عبادات کی توفیق دی، اور جو عبادتیں اب تک ہم کر رہے تھے، رمضان کی خاص عبادات، اب وہ تقریباً اختتام کو پہنچ رہی ہیں. دوسری طرف اس جمعے کا آنا یہ ایک قسم کی الارم بج رہا ہے کہ بھائی بابرکت لمحات ختم ہونے والے ہیں، لہذا اب کیا کرنا ہے، گنتی کے 2-3 دن جو رہ گئے ہیں اس میں آستینیں چڑھا کے میدان میں اتر آؤ، ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، بھرپور طریقے پر انتہائی کوشش کرو، اور اپنی طرف سے یہ سوچ لو کہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑنی. کیوں؟ اس لیے کہ نامعلوم زندگی میں پھر یہ مبارک لمحات آئیں یا نہ آئیں، پتہ نہیں
آئندہ سال رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اور آپ ساتھ ہوں نہ ہوں، پتہ نہیں کس کس کا وقت لکھا جا چکا ہے، کون جا چکا ہوگا۔ تو مجھے بھی یہ سوچنا ہے، آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ بھائی یہ اس وقت موقع ملا ہے، اس موقع سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں کہ ان مواقع پر مختلف لوگوں کے مختلف احساسات ہوتے ہیں، مختلف جذبات ہوتے ہیں۔ بات کو سمجھنے کے لیے مثال دی گئی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بزرگوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور مختلف حال احوال ان پر طاری ہوتے ہیں، تو ان کو کس طرح سے سمجھا جائے کہ کس بزرگ کی یہ جو کیفیت ہے یہ کیا ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ فرمایا کہ اچھی بات ہے، سمجھا دیتا ہوں میں۔ حکم یہ دیا کہ جاؤ، ایک بڑی سی مسجد تھی، شاید ہماری مسجد سے بھی بڑی ہو، اس مسجد کے ایک کونے میں سیدھے ہاتھ پہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوں گے، الٹے ہاتھ پہ ایک بڑے میاں ہوں گے اور ایک کہیں اور کسی کونے میں ہوں گے۔ 3 درویش جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ پہلے ایک کے پاس جاؤ، اس کی پیٹھ میں ایک گھونسا مارو، دیکھو وہ کیا کہتا ہے، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، یہی عمل کرو۔ پہلے کے پاس جب پہنچے اس کو ایک گھونسا لگایا تو اس نے جواب میں ان کو ایک لگا دیا کہ میں تم سے کچھ کم تھوڑی ہوں۔ خیر چلے آئے، دوسرے کے پاس پہنچے، اس کو ایک گھونسا لگایا تو اس نے ان کو مارا تو نہیں، لیکن یہ کہا کہ بھائی تم ذرا میرا قصور بتا دو، مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کیوں آپ نے مجھے گھونسا مارا؟ اور تیسرے کے پاس جب پہنچے اور وہی عمل دہرایا تو تیسرا شخص ان کا ہاتھ لے کے دبا رہا ہے کہ بھائی تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی، میری ہڈیاں کہیں تمہیں چبھ گئی ہوں گی۔ ایک ہی عمل ہے، ایک ہی کام ہے، 3 مختلف اشخاص پر کیا گیا اور ان کے 3 مختلف رد عمل سامنے آئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ احساسات ہیں، یہ جذبات ہیں۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے دین کے معاملے میں ہر ایک کے احساسات الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کے جذبات الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان جذبات کو سمجھنا اور اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ان کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں۔ کیوں؟ تاکہ جنت میں ان کو دیکھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تاکہ ان کو جنت میں دیکھ کر میرا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ خواہش ہے اور ابو طالب ایمان نہیں لا رہے۔ وہیں پر موجود ایک صاحب نے کہا کہ صاحب میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں، ابو طالب کو اگر جہنم میں ڈالا جانے لگا تو ان کی جگہ میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دی اور خیال کیا تھا کہ میں اپنی خدمات پیش کروں گا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہنم میں جانے کی آدمی تمنا کرے، نہیں، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ۔ ہر ایک کے اپنے احساسات ہیں، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے اور ہر ایک کے اپنے خیالات ہیں، اپنے اپنے لحاظ سے ہر شخص سوچتا ہے۔ اب جس شخص نے جو بات سوچی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے طرز عمل ہر ایک کے الگ ہوتے ہیں۔ ایک ہی واقعہ پیش آتا ہے تو ایک شخص اس سے خوش ہوتا ہے اور وہی واقعہ پیش آ رہا ہے تو دوسرا شخص جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ دنیا میں یہ ہوتا رہتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس وقت پاکستان بنا ہے سن 1947 میں، تو اس وقت عالم یہ تھا کہ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے پریشان تھے۔ تو ایک صاحب کی اچھی خاصی داڑھی تھی، انہوں نے داڑھی صاف کروا دی، شیو کروا لی، کیوں؟ جان بچانے کے لیے۔ اور ایک اور صاحب جو پہلے سے شیو کرتے تھے، داڑھی نہیں تھی، انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہر ایک کی سوچ ہے، ہر ایک کا طرز عمل الگ الگ ہے، ہر ایک کا خیال یہ کہ اس طریقے سے میں شاید صحیح کام کر رہا ہوں۔ ہمارے
بزرگوں میں سہارنپور کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ۔ ان کے خلفاء میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حافظ فخر الدین صاحب۔ بڑی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ خاندان کے بڑے ہونے کی بنا پر کوئی بھی پورے خاندان میں کہیں پر بھی کسی کے یہاں کوئی ولادت ہوتی، بچہ پیدا ہوتا تو ان کو بلایا جاتا۔ کس کام کے لیے؟ تحنیک کے لیے۔ تحنیک کیا ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہو تو پہلی مرتبہ اس کے منہ میں جو چیز جائے وہ کسی بزرگ کا لعاب دہن ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کھجور لیا، چھوارا لیا، اس کو ذرا چبایا اور اس کا جو لعاب آیا میٹھا میٹھا تھا، وہ ذرا سا ایک بوٹ لیا اور بچے کے منہ میں لگا دیا۔ یہ عمل جو ہے یہ سنت ہے، اور یہ عمل تحنیک کہلاتا ہے۔ تو بزرگوں کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے خیر القرون سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنت ہے، مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو حافظ فخر الدین صاحب کو جب بھی کسی بچے کی ولادت کے موقع پر تحنیک کے لیے بلایا جاتا تو اب ذرا دیکھیے ان کے کیا خیالات ہیں۔ آتے تحنیک فرما دیتے، ساتھ ہی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ارے بھائی یہ بیچارہ نازک سا بچہ، اس کو وہ تمام پاپڑ بیلنے پڑیں گے جن تکلیفوں سے ہم گزر کے آئے ہیں۔ ان تکلیفوں سے گزر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اس بیچارے کو کیا معلوم، اب یہ تو دنیا میں آ گیا، اب اس کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ بچے نے ابھی تکلیف اٹھائی نہیں ہے، بڑے صاحب کو پہلے سے فکر ہو رہی کہ اس کو یہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ ماہ رمضان المبارک کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو یہ ایک مسلمان کے لیے غم کی بات ہے کہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ یہ ہم سے رخصت ہو، اور دوسری طرف یہ خوشی کا بھی موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے ذمے لگائی تھیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اب ان کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے، لہذا ہم اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ حضرت کو بلوایا گیا دہلی میں کہ آپ تشریف لائیے، بیان ہوگا، آپ کا بیان نہیں بیانات ہوں گے مختلف جگہوں پر۔ تو اہلیہ محترمہ نے چکن کے 2 کرتے بنا دیے۔ عام حالات میں تو حضرت بہت سادہ کپڑوں میں رہتے تھے، اب اہلیہ محترمہ نے 2 چکن کے کرتے بنا دیے اور سامان میں ساتھ رکھ دیے۔ حضرت نے دیکھا، ارے بھائی یہ کیا ہے، میں تو چکن کے کرتے نہیں پہنتا، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، میں تو سادہ آدمی ہوں۔ اہلیہ کہنے نہیں کہ نہیں، آپ وہاں جائیں گے دہلی، وہاں بڑے بڑے عمراء ہیں، رؤساء ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو غریب سمجھیں، تو لہذا آپ یہ پہن لیجئے گا۔ ایک طرف اہلیہ کا دیا ہوا تحفہ اس لحاظ سے بھی پہننا ضروری تھا، دوسری طرف یہ غور کیجئے کہ اہلیہ کی سوچ کیا ہے کہ کہیں لوگ میرے شوہر کو غریب آدمی نہ سمجھیں۔ یہ تو اپنے طور پر اگر سادہ لباس میں رہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا مزاج ہے، لیکن جب کبھی ایسا موقع آئے کہ عمراء کی اور کہنا چاہیے بڑے لوگوں کی، نوابوں کی محفل میں جانا پڑے تو اس انداز سے آدمی جائے کہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے بڑا غریب قسم کا آدمی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے آپ کو اس حال میں رکھا جائے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تم سب سے زیادہ مفلوق الحال تم ہی ہو، نہیں، اپنے آپ کو ایسے حال میں رکھا جائے کہ ایک روب اور دبدبہ قائم ہو اور آدمی کا ایک کہنا چاہیے وقار برقرار رہے۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص کو ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچی کی شادی کے موقع پر انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے اور غم بھی ہوتا ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ فرض سے سبکدوشی ہو رہی ہے، اور غم اس بات کا ہوتا ہے کہ اب بیٹی ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہی اسی لیے ہیں کہ وہ دوسروں کے گھر جائیں اور جناب عالی دوسروں کے گھروں کو آباد کریں۔ ظاہر ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہمارے گھر بھی کسی اور کی بیٹی کو ہم لے کر آئے، اس کو ہم نے آباد کیا۔ تو یہ ایک تسلسل ہے جو جاری و ساری ہے، لیکن اس موقع پر جذبات کیا ہوتے ہیں؟ ایک وقت میں خوشی کے جذبات بھی ہوتے ہیں اور غم کے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم بڑے خوش ہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ آ گیا۔ خوشی کس بات کی ہے؟ فرمایا للصائم فرحتان، یہ جو روزے دار جو روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔
ایک خوشی تو روزانہ ملتی ہے، فرحۃ عند الافطار، افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری سونپی تھی اور جو پابندیاں لگائی تھیں، اب ان پابندیوں کے ہٹنے کا وقت آ گیا۔ اب اللہ کا حکم ہے کھاؤ، جب اللہ کا حکم ہے کھاؤ تو اب کھانے میں دیر نہیں کرنی، اب فوراً آگے بڑھنا ہے اور بسم اللہ اور اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت دعا پڑھ کر اور روزہ افطار کرنا ہے۔ تو فرمایا ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے، اور اس سے بڑی خوشی اس وقت ہوگی، وہ فرحۃ عند لقاء الرحمن، اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی۔ خالق حقیقی سے ملاقات پر جو خوشی ہوگی، اس خوشی کو تو کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ تو افطار کے وقت خوشی اس بات کی نہیں ہوتی کہ اب تک کھانے کی اجازت نہیں تھی، اب پابندی ہٹ گئی، نہیں، خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح صادق سے افطار کے وقت تک پہنچا دیا، تکمیل صوم کی منزل آ گئی، اس پر ہم خوش ہیں۔ آج اگر رمضان کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے اور اس رخصتی کے وقت اگر ہمارا دل خوش ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، خوشی ہے ہمیں۔ کس بات کی خوشی ہے؟ اس بات کی خوشی نہیں کہ وہ صاحب بڑی مصیبت میں آ گئے تھے، روزے رکھنے پڑ رہے تھے، تراویح چلو بھائی اب اس سے جان چھوٹی، نہیں، خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تراویح اور روزے کی کٹھن منزل سے گزار دیا اور آج ہم منزل مقصود کے قریب تک پہنچ گئے ہیں۔ منزل مقصود کے قریب تک پہنچنے کے بعد اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں منزل مل جائے، اور بندہ جب دعا مانگے گا تو اسے یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی، یقیناً اسے منزل ملے گی۔ غور کیجئے کہ ایک چیونٹی ہے، فرض کیجئے کہ ہندوستان، پاکستان، کسی بھی ایسے دور دراز علاقے میں چیونٹی ہے، اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں۔ اب کہاں چیونٹی اور کہاں خانہ کعبہ، درمیان میں کتنے فاصلے ہیں، لیکن وہ اللہ سے دعا مانگتی ہے، یا اللہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر کی زیارت کروں۔ اللہ تعالیٰ ایک کبوتر کو حکم دیتے ہیں، کبوتر آتا ہے، بیٹھتا ہے، چیونٹی اس کے پاؤں سے چمٹ جاتی ہے اور کبوتر اس کو لے کے اڑ رہا ہے، پہنچ جاتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کبوتر کر رہا ہے اور ساتھ میں چیونٹی کا بھی طواف ہو رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ خلوص سے دل سے اس نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا قبول ہو گئی۔ آج اگر ہمارے دل میں خوشی ہے تو وہ ایمانی اور روحانی خوشی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بابرکت مہینہ خیر و عافیت سے گزار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دل میں غم ہے۔ غم کس بات کا ہے؟ غم اس بات کا ہے کہ اتنے بابرکت لمحات اب سال بھر سے پہلے نہیں آ سکتے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فکر سوار ہے کہ پتہ نہیں ہم نے جو محنت کی ہے قابل قبول بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ محنت آخرت کا سرمایہ ہے یا نہیں ہے۔ ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا ہے۔ یہ جو دھڑکے کی کیفیت ہے یہ بڑی قیمتی ہے، یہ بڑی اہم ہے کہ انسان کام کرتا رہے اور ڈرتا رہے۔ یہ نہ سوچے کہ میں نے کام کر لیا تو بڑا تیر مار لیا، نہیں، تیر کچھ نہیں مارا، اپنی سی کوشش کی ہے۔ یا اللہ میں تو بڑا حقیر فقیر ہوں، عاجز ہوں، لاچار ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، یا اللہ مجھ سے جو بن پڑا، جیسے بن پڑا، میں نے اس طریقے سے روزہ رکھ لیا، اس طریقے سے تراویح پڑھ لی، اس طریقے سے قیام اللیل کر لیا، اس طریقے سے اعتکاف کر لیا۔ غرض ہے کہ یہ رمضان کی عبادات ہیں، ان عبادات سے حتی المقدور میں نے گزرنے کی کوشش کی ہے، حتی المقدور ان عبادات کو انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ یا اللہ میں نے اپنی سی کوشش کر لی، اب آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ تو قبولیت کی دعائیں مانگتے ہوئے، ڈرتے ہوئے جب کام کرو گے تو انشاءاللہ العزیز وہ دعائیں، وہ عبادتیں قبول ہی قبول ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ بڑی عجیب و غریب مثالیں دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ بھائی بہت مزیدار چٹپٹے کباب کھاتے ہوئے اگر مرچیں لگ رہی ہوں تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، مگر ان آنسوؤں میں بھی ایک لذت ہے۔ اسی طرح سے رمضان سے رخصتی کے وقت مسرت بھی ہے اور رنج بھی ہے۔ مسرت کا بھی اللہ کے ہاں اجر ہے، اور اس رنج و غم کی کیفیت کا بھی اللہ کے ہاں اجر ہے، دونوں کے اجر ہیں، اور ان دونوں کے اجر حاصل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ مذہب اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اختتام کو دیکھا جاتا ہے،
فرمایا الاعمال بالخواتیم، ہر عمل کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا اختتام کس طرح سے ہوا۔ موت اگر آئی ہے تو ایمان پر آئی ہے یا کفر پر آئی ہے، اسی کے لحاظ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی اور وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت میں پہنچنے کی خوشخبری لوگوں کو بتا دی۔ کس طرح سے کہ میدان جنگ تھا، میدان جنگ میں پہلے وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، کافر تھے، ہدایت کا وقت آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، ادھر سے ادھر آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے آئے، اور پھر فوراً ہی یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے میں کیا عمل کروں۔ آپ نے فرمایا اس وقت جنگ ہو رہی، جاؤ جہاد میں جاؤ۔ مسلمانوں کی طرف سے اب یہ جہاد میں گئے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ان کا اخلاص ہے، جس خلوص نیت سے وہ اسلام لائے تھے، جس خلوص نیت سے انہوں نے دین کی طرف رجوع کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے وہ قبول ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اسلام، نہ صرف صحابیت، بلکہ شہادت کے اعلیٰ منصب پر اللہ تعالیٰ نے فائز فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ آخری لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ جمعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم آخری منزل میں داخل ہو گئے ہو، اگر تم نے اب تک قدر نہیں کی تو اب بھی وقت ہے ان آخری لمحات کو غنیمت جانو۔ بھائی کچھ نہیں ہو سکتا تو آخری ٹائم ہے، یہ جو جتنا وقت رہ گیا اتنے 2-3 دن کا اعتکاف کر لو، زیادہ نہیں کر سکتے 1 دن کا اعتکاف کر لو، جتنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزر سکتا ہے گزار لو۔ جتنا تم نے اللہ کے گھر میں وقت گزار لیا اتنا سمجھ لو تم بچ گئے، عافیت میں رہے، بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور ظاہر ہے کہ مسجد میں آؤ گے، اللہ کے نیک بندے ہیں، پہلے سے معتکفین ہیں، ان کے ساتھ لگ کر تم عبادات انجام دو گے انشاءاللہ العزیز۔ آخری وقت میں کی گئی یہ عبادات بھی تمہارے لیے آخرت کی نجات کا باعث بنیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان لمحات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے اختتام کو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ایک اور خبر آپ نے سنی ہوگی، بڑی ہی تکلیف دہ خبر ہے۔ اس بات کے کہنے سے پہلے یہ وضاحت کر دوں، بارہا کر چکا ہوں، پھر دوبارہ وضاحت کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ یہ مائک، یہ اسٹیج، یہ ممبر سیاست کے لیے الحمدللہ استعمال نہیں ہوتا۔ یہاں سیاست کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہاں جو بات ہوتی ہے وہ دین کی بات ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے ابھی زمانے قریب میں بھی کہ میں نے دین کی کوئی بات کی، دین کا کوئی مسئلہ بتلایا، تو بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے خیالات، وہی بات ہے، اپنے اپنے جذبات، کچھ لوگوں نے ڈرایا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، اس قسم کی باتیں کرنے سے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ بات نہیں کہنی چاہیے اور ذرا محتاط رہنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، ہر شخص کی اپنی رائے ہے۔ لیکن بھائی ہمیں تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کے توفیق میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو بات جس وقت صحیح بات ہو اس کو کہہ دینا ہے، آگے کیا ہوگا اللہ مالک ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے کہنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب حق بات حق طریقے سے کہی جائے گی تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کے علم میں آیا ہوگا مسجد نبوی میں جو بے حرمتی ہوئی ہے، جو کچھ لوگوں نے نعرے لگائے ہیں الٹے سیدھے سیاسی لحاظ سے، میں نے عرض کیا کہ سیاست کا خانہ الگ ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ جانے، ان کا خدا جانے، لیکن اس وقت تو سوچنا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک حرمین شریفین سے زیادہ قابل احترام کوئی جگہ ہے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب شور مچانا، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے، اگر ایسا ہوا تو تمہارے اعمال سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور یہاں ہمارے مسلمان بھائی اللہ ان کو نئی ہدایت دے، انہوں نے جو حرکتیں کی وہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، بہت ہی افسوس کا اظہار ہے، اور اس افسوس کے اظہار کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو جذبات میرے ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں، اور آپ بھی اپنے جذبات کو آگے تک پہنچائیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے شرعی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، قانونی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ہر اعتبار سے غلط ہے، اور ایسی حرکتیں کسی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن خاص طور سے اگر حرمین شریفین کا احترام میں اور آپ نہیں کریں گے، ہم اور آپ نہیں کریں گے، مسلمان نہیں کریں گے، تو کیا کافر کریں گے؟ ظاہر ہے کہ مجھے ہی احترام کرنا ہے، آپ کو ہی احترام کرنا ہے، اور وہاں کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وہاں کے احترام کو
کوئی بھی شخص اگر احترام کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو سخت ترین ہم اس کی مذمت کریں گے اور ہم کہیں گے کہ بہت بڑی اس سے غلطی ہوئی. پہلی یہی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو نیک ہدایت نصیب فرمائے. اور بہرحال آئندہ کے لیے خدا کرے کہ وہ بچ جائیں، ایسی حرکتیں نہ کریں. اور دوسری طرف سعودی حکومت کو بھی شاباشی دینی چاہیے کہ انہوں نے الحمدللہ فوری طور پر سخت ترین سزاؤں اور جرمانے، بڑے بڑے جرمانوں کا اعلان کیا ہے اور بتایا کہ یہ پہلے سے ان کے یہاں قانون ہے. اس قانون کا سمجھ لیے کہ انہوں نے مزید وضاحت کر دی کہ یہ ہے، یہ قانون ان لوگوں پر لاگو ہوتا ہے اور اس پر اب عمل ہوگا. تو خدا کرے کہ عمل ہو اور ذرا ہوش عقل ٹھکانے آ جائے. اللہ تعالیٰ دین کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. مختلف حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. کچھ لوگوں نے دعائے صحت کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. ہمارے یہاں کے بزرگ نمازی محترم جناب حاجی یاسین صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا. ان کے لیے اور دیگر تمام مرحومین کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے. نماز عید کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ العزیز عید کی نماز آپ کی اس مسجد میں 8 بجے ادا کی جائے گی. نماز عید الفطر اس مسجد میں انشاءاللہ العزیز 8 بجے ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، الناس كلهم فقراء لا غني إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا إخواني اعلموا أن الدنيا رائدة ولذتها فانية، طاعتها باقية، حاصلها فوت وآخرها موت. يا إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والميزان عديل
والقيامة قريب وتندب حاكم رب جليل. ويقول آدم سفيه الله نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول رسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي. ويقول الجبار جل جلاله عبادي 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 لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعد غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفحے اہتمام سے درست فرما لیجئے. اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے. مسجد کے پچھلے برآمدے کے اوپر والے حصے میں بھی جگہ خالی ہے. جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے وہ اوپر تشریف لے جائیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربي الأعلى. وهب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقا ہم آپ کے گناہگار سیاہکار خطاکار بندے ہیں. اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا ہمارا یہاں مسجد میں آنا قبول فرما. اے اللہ ان 2 رکعتوں کی ادائیگی کرنا قبول فرما, دن بیٹھنا قبول فرما. اے کریم آقا نماز جمعہ کی ادائیگی کے اوپر آپ نے جو اجر و ثواب کے وعدے کر رکھے ہیں, ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کے سارے گناہوں کو آپ معاف فرما دیتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے سامنے دست دعا ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ساری زندگی کی خطاؤں کو بخش دیجئے, ساری زندگی کے کرتوتوں کو معاف کر دیجئے. اے کریم آقا اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ یہ تو آخری عشرہ ہے,
چند آخری ساعتیں ہیں رمضان المبارک کی جو رہ گئی ہیں، اے اللہ ہم آپ سے تمام کی تمام خیر اور بلائیاں اس کے اندر مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہر قسم کی خیر اور بلائیاں میں عطا فرما دیجئے، ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے کریم آقا ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، ہمارے والدین کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار اساتذہ و مشائخ پڑوسیوں کے لیے اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، کل امت مسلمہ کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے کریم آقا اس رمضان المبارک کی برکت سے اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بری فرما دیجئے اور اپنی پسندیدہ جگہ جنت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا عید قریب ہے، اے اللہ عید تو اس کی ہے جو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈالنے کا جس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہو۔ اے اللہ نہ کرے اگر ہمارے بارے میں فیصلہ نہ ہوا تو ہماری عید کس کام کی ہوگی۔ اے کریم آقا ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما دیجئے، اللہ عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ عید کے دن قریب آتے جا رہے ہیں اور اے اللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ملک کے اے اللہ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر اے اللہ ظلم و ستم کا شکار ہے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ کو ظلم و ستم سے اللہ رہائی نصیب فرما دیجئے، ظلم و ستم سے چھٹکارا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس عید کو حقیقی معنوں میں عید منانے کی اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طریقے سے آپ نے رمضان المبارک کے اندر ہماری مساجد کو آباد فرمایا، اے اللہ سارا سال مساجد کو اسی طریقے سے آباد فرما دیجئے، قرآن کریم کے ساتھ اسی طریقے سے ہمیں عشق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہماری تمام پریشانیوں کا حل فرما، کام کاروبار کے سلسلے میں ملازمتوں کے سلسلے میں اللہ جو کوئی پریشان ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو صحت کے اعتبار سے پریشان ہے بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ ڈاکٹر تسکین خان صاحب، احمد خان، حافظ نعمان، مقبول حسین صاحب، یحییٰ صاحب اور ان کے اہل خانہ اے اللہ ان تمام بیماروں کو اور اس کے علاوہ دیگر تمام لوگ جو بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو دیگر کسی وجہ سے بھی پریشان ہیں بالخصوص ہمارے ایک معتکف ساتھی جناب اسلم صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں اے اللہ ان کی اور دیگر تمام متفقر اشخاص کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما، رزق و صحت میں برکت عطا فرما، کام کاروبار میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما، فیصلوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے کریم آقا اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے کریم آقا جن گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا مسجد نبوی میں جو واقعہ پیش آیا اے اللہ ہم اس پہ آپ سے شرمندہ ہیں، اے کریم آقا ہماری اس کوتاہی کو ہماری اس غفلت کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اس غفلت کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے جانے کے اندر ایسے کام کیے اے اللہ آپ نے ہدایت عطا کر دیجئے، توبہ کی توفیق عطا کر دیجئے۔ اور اے اللہ نہ کرے اگر یہ کام سازش کے تحت کیا گیا ہے اے کریم آقا اپنی رحمت سے ان لوگوں کو عبرتناک سزا عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔